अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में एक बार फिर से बेअमनी लौट रही है, खौफ की फिजा वापस आ रही है, अदम तहफ़्फ़ुज़ फिर से जन्म ले रहा है और ये सब गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान होने वाली दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात की वजह से हो रहा है। गुज़िश्ता रात एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी को उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अली रज़ा आब्दी कराची की सियासत में मुतहर्रिक रहे। 2013 से लेकर 2018 तक MQM के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली रहे, मगर कल उनका कत्ल कर दिया गया। ये गुज़िश्ता 6 हफ्तों में दहशतगर्दी का छठा वाक़या है। 2 दिन पहले ही 24 दिसंबर को नाज़िमाबाद में पाक से ज़मीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग हुई, जिसमें PSP के 2 कारकुन मारे गए और 2 जख्मी हो गए। इससे पहले 9 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में MQM पाकिस्तान के तहत होने वाली महफिल मिलाद में क्रैकर हमला हुआ। इस वाक़े में 6 अफराद जख्मी हुए। इस महफिल में MQM पाकिस्तान की आला क़यादत शरीक थी, मगर वो महफूज रही। ये तीनों वाक़यात MQM से वाबस्ता ग्रुप से मुताल्लिक हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर को डिफेंस में एक गाड़ी में बम धमाका हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 23 नवंबर को कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद मारे गए और 17 नवंबर को कराची के कायदाबाद पुल के नीचे बम धमाके में भी 2 अफराद जान से गए थे। 17 नवंबर से 25 दिसंबर तक दहशतगर्दी के 6 वाक़यात पेश आए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। आज अमन अमान से मुताल्लिक इजलास के बाद जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का कहना है कि दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठे हैं। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? मैंने अमन अमान कायम करने वाले इदारों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी है, लेकिन नताइज उतने अच्छे नहीं मिल रहे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि 6 हफ्तों में 6 वाक़यात हुए हैं, जिनमें से 3 कराची के ज़िला जनूबी में हुए हैं, जो ज़्यादा महफूज इलाका समझा जाता है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी गिरफ्त कमज़ोर हुई है। वज़ीर आला सिंध अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही ये बात वाज़ेह हो कि जब पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमाओं पर हमला हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो इशारा दिया और वाज़ेह तौर पर बल्कि बात की, और जो FIR है उसमें भी MQM लंदन को इसका इल्ज़ाम दिया और कहा कि जो साउथ अफ्रीका का ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है, वो ये सारे के सारे काम कर रहा है। मगर अली रज़ा आब्दी को क्यों कत्ल किया गया, इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। MQM के जो रहनुमा हैं सरदार अहमद, उन्होंने कहा कि वो इकट्ठा करना चाह रहे थे सबको, इसलिए ये हुआ। वो पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए वो किस हद तक बात कह रहे हैं। मगर एक अली रज़ा आब्दी का इंटरव्यू है जिसमें वो तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से अपनी कोशिशों की बात कर रहे हैं। जून जुलाई तक कह रहे हैं कि ये हो भी जाएगा। मस्बत जवाब आया है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। मुत्तहिदा के 3-4 फैक्शंस हैं, लंदन है, कराची में 2 फैक्शंस हैं मुत्तहिदा के, प्लस उसके बाद PSP को भी कहा जाता है। ज़ाहिर है ऑफ शूट है, एक तरह से वहीं से ही उसी के लोग आए हैं। फिर हकीकी है, MIT है, फिर और इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं जो कि बात करती कराची की हैं और तकरीबन एक जैसी ही वो सारी बात करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये सारे एक साथ बैठना मुश्किल आ रहा है, इन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमेटी बनाई जाए। तो तंजीमें कराची के हकूक़ के लिए, महाजिरों के हकूक़ के लिए और सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, उसमें वो यकजा हों, एक जगह पर आएँ। अब से आगे हम लोग ज़रा थोड़ी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ इन सब के पास जाके बाकायदा चार्टर के साथ बात करेंगे। अभी सरसरी तौर पे सबको बता दिया कि ये करने जा रहे हैं और सबकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस भी आया था। आई थिंक बाय द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसमें कुछ ना कुछ शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी और उम्मीद करूँगा कि 2019 के बीच तक, उसके 6 महीने तक, जून जुलाई तक ये चीज़ सेटल हो जाए और एक जगह पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। ज़रूर साजिशें रहती हैं, साजिशें रहेंगी, इससे पहले भी होती आई हैं, आगे भी होंगी। लेकिन अगर हम लोग इसी में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। सारा का सारा जो मामला है इस पर बात करेंगे और जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर उनके अपने सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, मगर अली रज़ा आब्दी के हवाले से, एक कत्ल के हवाले से जब हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप सब को हम प्रोग्राम में मदऊ करना चाहते हैं तो सब इस हवाले से राज़ी हुए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद फ़ारूक सत्तार साहब, आप साबिक सरबराह हैं MQM पाकिस्तान, कौमी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब सरबराह पाक से ज़मीन पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आफाक अहमद साहब सरबराह मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सत्तार साहब, आपका तो करीबी ताल्लुक था, आप बता रहे थे कि आपसे कल भी उन्हें मिलने आना था, टाइम लिया था। उनके साथ 2 और साथी हैं, आमिर और अनस,
اور رات کو ہم ملتے، لیکن قدرت نے موقع نہیں دیا اور یہ بہیمانہ ان کا قتل ہوا، بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کے گھر پر اور ان کے دروازے پر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بد امنی کی طرف کراچی کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعات 6 ہفتوں سے کچھ سلسلہ اس طرح کا ہو رہا ہے کراچی میں۔ ہم نے بجا طور پر ہر سطح پر اپنا کنسرن رجسٹر کرایا، اور جب یہ میلاد میں جو خالد مقبول صاحب تھے وہاں جو ایکسپلوزو پھٹا، کریکر تھا یا ایکسپلوزو تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا پبلک میں کہ یہ دیکھیں کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے۔ اور علی رضا عابدی کو دھمکیاں پہلے بھی ملتی رہی ہیں، اور کل مجھے ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی انہیں دھمکی ملی تھی۔ اب ایک شخص اگر ایم این اے نہیں رہتا تو 2 سپاہی اس کے پاس تھے جب وہ ایم این اے تھا، تو کیا سوئچ آف ہو گیا جب وہ ایم این اے ختم ہو گیا؟ اس کے کیا سیاسی نظریات ختم ہو گئے؟ کیا اس کے مسلکی نظریات یا اس کا کسی مسئلے پہ موقف ختم ہو گیا؟ تو یہ اسیسمنٹ کون کرتا ہے؟ مگر یہ اس دھمکی کا کوئی بتا رہے ہیں کہ کہاں سے دھمکی تھی، ان کو کس تھریٹ تھا، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیں، معاملے کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی اس کو اسیس کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی وقت ہوگا جب ان کے فون کا ٹیلی فون جو کالز آتی رہیں انہیں یا دھمکیاں ملتی رہیں، اس کا کوئی نہ کوئی فورینسک ہوگا، لیکن میں تو یہ حکومت وفاقی و صوبائی ان کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی پروفائل شخص ہے، پھر اہل تشیع جو ہماری برادری ہے اس سے ان کا تعلق ہے، ان کی ولنریبلٹی، پھر وہ ایک لبرل اعتدال و ترقی پسند پاکستان کے علم بردار تھے اور میرے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کے، میرا بازو تھا وہ، اور وہ بظاہر میری اس پوری کوشش میں ORC میں شامل نہیں تھا، لیکن میری پریس کانفرنسوں میں رہا جو میں نے اناؤنسمنٹ جتنی بھی کی ہے میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں یہاں پر تھوڑا سا میں نہیں کوئی کنٹروورسی نہیں لانا چاہتا، میں کوئی ایسی بات لانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس نے جب MQM پاکستان سے استعفیٰ دیا جب بائی الیکشن کا موقع تھا، تو مجھے صرف یہ افسوس ہے اور بے حد افسوس ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں یہ اس وقت جو MQM میں ہیں، مجھے بھی انہوں نے خیر بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا، تو انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا، وہ قومی ایسٹ ہے، قومی اثاثہ ہے۔ علی رضا عابدی نے آپ سے کہا کہ انہیں پلٹ کے نہیں پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا، بالکل نہیں پوچھا گیا۔ علی رضا عابدی کو منانے کے لیے کوئی نہیں گیا، پہلے بھی وہ روٹھے تھے، سب نے انکار کیا۔ میں علی رضا کے گھر گیا، سوشل میڈیا پر 1.5 لاکھ سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں، اس کی قبولیت، اس کی ساکھ، اس کی سلجھا ہوا پڑھا لکھا دلائل سے گفتگو کرنے والا آج پاکستان کی سیاست میں ایسا کارکن آپ کو کہاں ملے گا؟ کیا مائیں اپنے پڑھے لکھے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا جاؤ سیاست میں اور پاکستان کی خدمت کرو؟ یہ المیہ، یہ قومی المیہ اور قومی نقصان ہے، وہ قومی احساسات ہے۔ میں خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، ظاہر ہے ایک افسوسناک واقعہ آپ کا جو ایونٹ تھا اس پر بھی کریکر حملہ ہوا، اللہ نے آپ لوگوں کو محفوظ رکھا، پھر PSP پر، اور پھر اب یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا علی رضا عابدی صاحب کا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کس قسم کے عناصر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ظاہر لا انفورسمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مکمل خود مختاری دی ہے، یہ واقعہ کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، تو کچھ لا انفورسمنٹ نے آپ کو بھی تھریٹس بتائے ہوئے ہیں کہ آ سکتے ہیں، اور کہاں سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب، یہ مار کون رہا ہے، قاتل کون ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مارے ہمارے اپنے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مارا کون جا رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی اس وقت دھڑے کہا جا رہا ہے، مہاجر مر رہا ہے، اور مارے کون جا رہے ہیں، مار کون رہا ہے، یہ ذمہ داری ہے اداروں کی، یہ ذمہ داری حکومتوں کی کہ یہ معلوم کریں، یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم سب، فاروق بھائی نے بھی بتایا کہ وہ یہ اندیشے شروع ہو گئے تھے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے، اس پہ شدت لانے کے لیے، جو کہ تھوڑے بہت تنظیمی اگر کوئی معاملات بھی ہیں، اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونے دیا ہم میں سے کسی نے بھی، اور اس کو انتہا پہ نہیں جانے دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی بہت ضروری ہے کہ غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات ہوں کہ مار کون رہا ہے، کوئی ایک ہاتھ ہے، کئی لوگ ہیں، کوئی موقع فائدہ اٹھا رہا ہے ان حالات سے۔ تو میرا خیال انصاف ملنا چاہیے کراچی کو، یہاں کے نوجوانوں کو، مہاجروں کو، سب یہ بتائے گا کہ کسی بھی نسبت سے مارا گیا ہو۔ سردار احمد صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ مختلف دھڑوں کو ایک کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی خود اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ان کو بڑا مثبت رسپانس آیا ہے اور وہ جون تک یہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی وہ رابطے میں تھے کیونکہ آپ کی تو بنیادی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دیا، جس پر فاروق ستار صاحب گلا کر رہے ہیں کہ انہیں کسی نے اپروچ تک نہیں کیا، بڑے پڑھے لکھے اور ریفائنڈ آدمی تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے۔ وہ
دیکھیں وہ پہلے بھی جب ان کو سب سے پہلے جب ان کو وہ کیا گیا نا نکالا گیا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ میں تھے اور پھر کو لے کے آئے تھے اور کانٹیکٹ میں رہے ہمارے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے میرا خیال ہے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں کسی نہ کسی حد تک اور علی رضا عابدی بھی تھے. مطلب تو ان کی جو خواہش تھی وہ کہتے ہیں کہ جون تک کچھ مثبت بات آ جائے گی تو وہ تو پھر سب کی بات کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی آپ لوگ فاروق ستار صاحب یہ سب آپس میں آپ لوگ رابطے میں ہیں کوئی مثبت اس کے لیے جس کا وہ اندیا دے رہے تھے. دیکھیے وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے سردار صاحب بھی کر رہے ہیں ہم سب ان کی کوششوں کے لیے دعا گو بھی ہیں ہم سب چاہتے بھی یہی ہیں. بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اللہ ان کو لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کوششوں کے نتیجے میں کچھ ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ کے چیزوں کو کچھ دوسرے ڈائریکشن پہ لے جائیں. دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہوا ہے اور کس کی کون ہے جن کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ مہاجر تقسیم رہیں. مطلب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو کریکر حملہ آپ کے ایونٹ پہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا کیا اس کے محرکات تھے یا آپ لوگوں کو آگے کیا خطرہ ہے یا اس سے پہلے جو خطرات تھے وہ بتایا ہے آپ کو اور کس سے ہے؟ نہیں یہ تو نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ کریکر کا حملہ کس نے کیا تھا. ہم نے ایک وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا تھا 22 اگست کو کہ اس کا جائزہ لیں اور سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے کہ کیسے ہو رہا اور کون کر رہا ہے. ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ یہ بتائیے گا ظاہر ہے بات ہو رہی ہے علی رضا عابدی صاحب کے حوالے سے آپ کے بھی کارکنان پر حملہ ہوا وہ جان سے بھی گئے آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف اشارہ کرتی ہے محرکات بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اور نام کے ساتھ بات کر رہی ہے. آپ کنفرمڈ ہیں کہ کراچی کے موجودہ حالات کے پیچھے ایم کیو ایم لندن کا ہاتھ ہے اور علی رضا عابدی جیسا افسوسناک واقعہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاذب صاحب ایسا ہے کہ ہمارے 7 کارکنان شہید ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 5 کارکنان شہید ہوئے اور ان کے قاتل پکڑے گئے اور آخری 1 سال پہلے اورنگی میں ندیم بھائی اور راشد بھائی کو ان کے گھر پہ شہید کیا تھا دروازے پہ. تو پورا گروپ پکڑا گیا انرتھ ہوا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے الطاف حسین صاحب کی شاباشی والی آڈیو سنا رہے ہیں باقاعدہ نا ان کی آڈیوز ہیں. ساؤتھ افریقہ سے وہ آڈیو آئی 60,000 روپے وہاں سے دیے گئے گلی کے لڑکوں کو اور انہوں نے 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا. تو ہمارے بارے میں اگر کوئی بھی الطاف حسین صاحب کو فالو کر رہا ہے تو وہ تو روزانہ ہی آڈیو ویڈیوز اپنے پیغامات دنیا بھر کے سیٹ اپ کو دے رہے ہیں نام کے ساتھ بول رہے ہیں کہ کس کو کیسے مارو. تو کوئی بھی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس شہر میں الطاف حسین صاحب اس شہر میں ہمیں اپنی جو دہشت گردی وہ کرنا چاہتے ہیں جو لاشوں کی سیاست دوبارہ چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ اگین وہ 20 22 لوگ مروانا چاہتے ہیں. کبھی مہاجر مرے شہداء قبرستان میں لاشیں نہیں جا رہی ہیں اب تالے پڑ گئے ہیں تو پریشانی ہو گئی ہے. مہاجر نہیں مر رہا اب پختون نہیں مر رہا اب یہاں پر بلوچ نہیں مر رہا لیاری میں مہاجروں کو اتار کر نہیں مارا جا رہا کٹی پہاڑی سے فائرنگ نہیں ہو رہی تو پریشانی ہو گئی. تو ان کی سیاست تو شروع ہی مارنے سے ہوتی ہے تو کسی کو اس پہ ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. اور ہمارے لوگ مگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ سوال نہیں پیدا ہوتا اور کیا جب لا انفورسمنٹ نے وہ آڈیو سنائی تو آپ نے پوچھا کہ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تو دعویٰ ہے نا کہ وہ پورا سیٹ اپ ختم ہو گیا ایم کیو ایم لندن جس طریقے سے یہاں پر آپریٹ کرتی تھی وہ ختم ہو گیا تو وہ کیا دوبارہ سے اتنا ایکٹیو ہو گئے ہیں اور الطاف حسین اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے رہنماؤں کو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو ایم کیو ایم کی پاکستان نے تو خیر ابھی ایکیوز نہیں کیا الطاف حسین صاحب کو یا ایم کیو ایم لندن کو وہ اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ابھی ان کا سیٹ اپ اتنا ہی طاقتور ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے چل رہا ہے دوبارہ؟ اگر اتنا ہی طاقتور ہوتا تو شہر میں 20 22 لوگ مرتے اور بالکل طاقتور نہیں ہیں. لیکن 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو گئی تھی. جن لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنایا ہے اور جو فیسیلیٹیٹر رہے ہیں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو دوبارہ سانسیں دی ہیں آکسیجن لگایا ہے اور الطاف حسین صاحب کو سانسیں دینے کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ خون بہائیں گے خون پئیں گے اور انہوں نے دوبارہ خون پینا شروع کر دیا ہے. میں پہلے دن سے اس والی بات کو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی. اگر کسی کو سیاست کرنی تھی تو اس کو اپنے نام سے پارٹی بنانی چاہیے تھی. الطاف حسین کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں ہی شیلٹر لیے ہوئے ہیں. وہ کبھی جبھی ہر پروگرام میں نعرے لگتے ہیں ہر پروگرام میں الطاف حسین کے نعرے لگتے ہیں شام میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. مگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ جو دھمکی والی ان کی تقریر ہے اس میں صرف آپ کا تو نام نہیں ہے اس میں فاروق ستار صاحب کا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا
सभी को वो धमकियां निकाल रहे हैं, तो MQM पाकिस्तान उनको कैसे ताकत बख्श रही है? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो फारूक सत्तार साहब नहीं मारे जाएंगे या उनके दुश्मन नहीं है, या खालिद मकबूल साहब नहीं मारे जाएंगे उनके दुश्मन नहीं है। मैं तो जिन लोगों को ये गुमान है कि वो MQM को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि वो आपको ज़्यादा जल्दी मारेंगे। अभी तो हमसे निपट रहे हैं, फिर हम पर आ रहे हैं, फिर आपको मारेंगे और वो सबको मारेंगे। इसलिए MQM नाम की चीज़, इसलिए कि आपको शनाख्ती नहीं है उन चीज़ों की। तो मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि MQM की लीडरशिप पूरी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होकर वो, लेकिन चूंकि अपनी सियासत के लिए उन्होंने ये दानिस्ता या नादानिस्ता ये काम किया है, ये तजुर्बा नाकाम हो गया है। हमारे साथ पैनल मौजूद है नाज़रीन, एक ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुफ्तगू बड़ी अहम है, इस पर ज़रा सिलसिला जारी रखेंगे। कराची के अमन के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, कैसे बहाल हो सकता है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद अली रज़ा अब्दी के अफसोसनाक वाक़े पर बात हो रही है। MQM की सीनियर क़यादत हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अली रज़ा अब्दी साहब, आपसे भी राब्ते में थे कि मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हों, क्योंकि वो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर राब्ते में थे, एक्टिव थे और वो चाह रहे थे कि तो आपसे भी थे, क्योंकि आपका भी जिक्र किया उन्होंने अपनी जो आखिरी एक मीडिया टॉक चल रही है MQM के मुख्तलिफ धड़ों के इत्तेहाद के हवाले से, फिर खासतौर से आपका अलग से जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, मैंने वो टॉक नहीं देखी है ना सुनी है। मैंने ये बातें सुनी है कि वो किसी मूवमेंट को बनाना चाह रहे थे, इकट्ठी होने की बात करना चाह रहे थे। मुझसे डायरेक्ट या हमारे लोगों से डायरेक्ट अली रज़ा अब्दी का कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन आज से चंद हफ्तों पहले या कुछ 1-1.5-2 माह पहले उनका कोई कोऑर्डिनेटर आया था हमारे ऑफिस, उनका कोई पैगाम लेकर, और वो अनीस कायम खानी भाई से मिलकर गया था और उनका पैगाम देकर गया था, और इसी तरह की कोई बात करके गया था कि कोई एक साथ मिलकर बात करने की, बैठकर बात हो रही है। हमने उन्हें बताई थी ये बात कि देखिए, हम इस शहर में, मैं मुहाजिर हूँ, मुझे मुहाजिरों की बड़ी फ़िक्र है। मैं एथनिक पॉलिटिक्स समझता हूँ कि मुहाजिरों के लिए जहर कातिल है। मैं एथनिक पॉलिटिक्स करूँगा मुहाजिर बुनियाद पर तो मुहाजिरों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसके नए दुश्मन बनेंगे। मैं मुहाजिरों का दुश्मन पठानों को नहीं बनाना चाहता, पख्तूनों को नहीं बनाना चाहता, बलोचों को, पंजाबियों को। इस शहर की डायनामिक्स नहीं है कि सिर्फ मैं मुहाजिरों की बात करूँ। मुहाजिरों के लिए ये जहर कातिल है। ये बात हमने सामने रखी थी, और जब भी ये कोई भी हमसे बात करेगा, MQM के लोग हमसे बात करेंगे या कोई और बुजुर्ग बात करेंगे, हम तो अपनी जस्टिफाइड बात सामने रखेंगे कि फायदा किस चीज में। क्या मैंने अपनी अगली एक नस्ल हमारी तबाह बर्बाद हो गई। 30 सालों से क्लैशनकोव पकड़ के, हथियार पकड़ के, रातों में ड्यूटियां दे देकर। मुझे आगे बढ़ते फारूक साहब, आप समझते हैं कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के एक दफ़ा फिर MQM लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब में, क्योंकि धमकियों की वीडियोस तो उनकी ज़रूर आ रही हैं, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अभी तक ये दावा नहीं किया कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान नहीं कह रही, अली रज़ा अब्दी साहब के वाले साहब नहीं कह रहे, बट मुस्तफ़ा कमाल साहब कन्विंस्ड है। आपको लगता है कि वो सेटअप, क्योंकि आप MQM पाकिस्तान से वाबस्ता रहे हैं और जब अल्ताफ़ हुसैन साहब थे उस वक्त भी सीनियर कारकुन है, कि वो सेटअप इतनी ताकत रखता है कि दोबारा से एक्टिव हो जाए? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब का नैरेटिव तो जब ये 3 मार्च 2016 में आए थे उसी वक्त से यही है ना इनका नैरेटिव। तो अच्छा, जब इनके भी कारकुनान शहीद हुए हैं तो मैंने फ़ोन भी किए इन्हें और ताज़ियत भी की, और मैंने ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आके उनके अहल खाना से या उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। उसमें वो सूरत बनी नहीं, वो अलग बात है, और ये सब हमारी ही नज़रिए की प्रोडक्ट है। बच्चे हमारे हैं, हमारे शहर के, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। कोई भी कत्ल हो, कोई भी शहीद हो। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ ये, हम लंदन से अलग हुए थे, अगर सही मानों में इस MQM को स्पेस मिलती और मौका मिलता तो एक गैर मामूली इक़दाम था जो 23 अगस्त को मैंने किया था, और 80% से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। फिर मेरी पार्टी के अंदर जो सूरत हाल हुई, मुझे नहीं पता कि उसके ताने माने कहीं मिलते हैं नहीं मिलते। मैं इस पर कोई हतमी, मेरे पास कोई मेरी असेसमेंट नहीं है अभी। लेकिन फिर इंतखाबात में जो कुछ हुआ, हमारे मैंडेट को जिस तरह, एक तो फितरी तौर पर कुछ सीटें थी जो हमने लूज़ की, लेकिन फिर कुछ सीटें हमें हराई भी गई हैं। हराने की जरूरत क्या थी किसी को? आप लोग आपस में जिस तरह लड़ रहे थे, आपको वोटर ने निकलना था। वोटर को जब लीडरशिप नहीं दिख रही कोई, तो कैसे निकलना था वोटर? ये वाला तो वो नैरेटिव है जो जस्टिफाई करता है फिर उसको, उस एंड को जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं। आप सारे बड़े हैं ना, आप लोग लड़े तो खुद लड़े ना, किसी ने लड़ा दिया तो फिर भी आप ही की जिम्मेदारी, क्यों लड़े आप लोग आपस में? वो तो फिर आप तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और प्रोग्राम करेंगे कि इस लड़ाई का क्या बैकग्राउंड है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो हम करेंगे आज के प्रोग्राम का। लेकिन अली रज़ा अब्दी के इस मिशन को वो मुझसे
پوچھ کے میری رضا سے میری اجازت سے اور مجھے آگاہ کر کے اس کام پہ نکلا ہوا تھا. میں پوری طرح سے اس کے ساتھ تھا اور یہاں تک کہ سردار احمد صاحب نے تو یہ فارمولہ بھی دے دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور احتساب کا عمل پارٹی میں قائم کریں, پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں. انہوں نے رائٹنگ میں دیا ہے اور میں نے منوان اس کو ایگری کیا اور میں نے کہا کہ آپ میری طرف سے اس پہ پوری سپورٹ ہے, آپ کو آپ جائیں میرے بہادر آباد کے ساتھیوں سے بات کریں, اگر یہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو مارچ تک ہم یہ سارا سلسلہ کر لیتے. اور نومبر کے شروع سے وہ یہ کام کر رہے تھے, اب تو دسمبر بھی بہت آگے نکل گیا, یہ سال ختم ہو رہا ہے, لیکن میری طرف سے ان کو اوکے تھا, مجھے نہیں معلوم دوسری طرف سے. خالد مقبول صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت اگر اسمبلی میں آج اگر علی رضا شہید ہوا, خالد مقبول اور میں ایک ہی پروگرام میں بیٹھے اور سردار احمد نے اس بات کو کنفرم کیا, تو پھر آئیں سردار احمد کی اس بات کو لے کر آگے بڑھیں. ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال, خالد مقبول صدیقی صاحب یا آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں, جب ہم نے علی رضا عابدی صاحب کے حوالے سے کہا تو آپ تینوں ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے راضی ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت پارلیمنٹ میں بھی ہے, مرکز میں حکومت میں بھی ہیں, جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم لنڈن یا الطاف حسین صاحب کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک دفعہ پھر کراچی کے حالات کے لیے خطرہ بن رہا ہے, جس کی طرف مصطفیٰ کمال صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو ان کی طرف سے مارا جا رہا ہے اور وہ ایف آئی آر میں بھی انہیں نومینیٹ کر رہے ہیں, وہ سیٹ اپ ایک دفعہ پھر خطرہ بن رہا ہے؟ دیکھیے, ان کی تقریریں جو کہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان سے ان کی خواہش تو مکمل طور پہ بڑی واضح ہے کہ, اور ہونی بھی چاہیے تھی وہ, کہ جو دھمکیاں بھی دیتے رہے وہ بڑی واضح ہے, لیکن کیا اس قابل ابھی بھی رہ گئے یہ تو ہمیں ادارے بتائیں گے. اور اگر یہ بڑی تشویش کی بات ہوگی, ان کے نیچے سے سیاسی پوری وہ کھینچ لی گئی ہے, اس کے باوجود بھی ہے, تو یہ بہت اس کا اسیسمنٹ میں نہیں کر سکتا ہوں, ادارے بتائیں گے, کیونکہ اب بھی اگر ہے تو بہت تشویش کی بات ہے. فاروق ستار صاحب اس وقت شو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اتحاد ہو, اور علی رضا عابدی ان کی پرمیشن سے یہ کر رہے تھے, تو کیا خالد مقبول صدیقی صاحب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو اس وقت ہے وہ چاہے ہم سب چاہ رہے ہیں جی, ہم سب چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاست بھی اصول کے تحت ہوتی ہے, اس کو مد نظر رکھ کر جتنے لوگ اور جو لوگ بھی مہاجروں کے لیے, پاکستان کے لیے مہاجروں کے لیے بہتری چاہنا خود پاکستان کے لیے بہتری چاہنا ہی ہے نا, پاکستان بنانے والے لوگوں کو تھے. اور کسی بھی, صرف مہاجروں کی بات نہیں, کسی بھی قوم کو اس طرح دیوار سے لگایا جائے تو ویسے بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اتحاد کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, ظاہر ہے پہلے ایک کوشش ہوئی ہے جس میں آپ اور فاروق ستار صاحب ملے, پھر وہ نہیں کامیاب ہو سکی اور پھر وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا, کیا آپ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ جو رہنما ہیں مختلف یہ مل کر آگے بڑھیں اور کوئی ایک پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں, یا اب آپ کی جو پہلے خواہش تھی وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تو اب آپ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ ہو؟ میری یہ خواہش بالکل نہیں ہے کہ پی ایس پی رہے, ایم کیو ایم رہے, ایم کیو ایم پاکستان رہے, حقیقی رہے, میری یہ بالکل خواہش نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے کہ مہاجروں کا سب سے زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے. میں یقین جانا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی یہ اگر مجھے مجھ سے بیٹھ کر بات کروں اور یہ لگے کہ پی ایس پی سے مہاجروں کو نقصان ہے, میں اپنی پی ایس پی بند کر دوں گا ایک سیکنڈ میں. یہ میری بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, میری سیاست نہیں ہے, میری انا نہیں ہے. لیکن مہاجر 30 سالوں سے مہاجر نام پر اکٹھا تو تھا نا, اس نے 30,000 جانوں کا نذرانہ دے دیا, اس نے گورنر بنا دیا 14 سالوں کے لیے, اس نے ایم پی ایس 9 دفعہ بنا دیے, میئر بنا دیے. کیا ملا ہے مہاجروں کو؟ مہاجر آئسولیشن میں چلا گیا ہے, مہاجروں کی تعلیم ختم ہو گئی, روزگار ختم ہو گیا, مہاجروں کے دشمن بن گئے. میری ایک نسل تباہ ہو گئی, قبروں میں چلی گئی, ایک نسل در بدر کی ٹوکریں کھاتی پھر رہی ہے, لاپتہ ہو گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ ظاہر پاک سرزمین پارٹی نے بھرپور انداز میں کیمپین کر کے الیکشن لڑا ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے بھی لڑا ہے, مگر سیٹیں زیادہ لے گئی پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کی جو تقسیم ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے دوسرے کراچی کے عوام کو, یا آپ لوگوں کا متحد ہونا پہنچاتا ہے, یا کراچی کے عوام کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ تقسیم ہو یا متحد ہو, آپ لوگوں سے بھلائی نہیں ہو سکتی کراچی کے عوام کی؟ یہ جو آپ نے کہا ایم این ایز, ایم پی ایس سب بنا دیے, کراچی کے عوام نے ملا انہیں کچھ نہیں, آئسولیٹ ہو گئے.
دیکھیں اگر تحریک انصاف کو سیٹیں چلی گئی ہیں تو کیا مجھ پر یہ فرض بن گیا اب کہ ہم اس تحریک انصاف کی سیٹوں کو لینے کے لیے دوبارہ میں اس نفرت کی سیاست پہ جاؤں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے آج آزما لیا، آخری الیکشن تو نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے 4 مہینوں میں ان کو لگ پتا گیا ہے، کانوں سے دھواں نکل گیا ان کے بالکل تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے بعد۔ تو آپ اگر صحیح رہیں گے شاہ زیب صاحب تو آپ کو لوگ دوبارہ ووٹ دے دیں گے۔ اور کیا ووٹ لینے کے لیے، سیٹیں لینے کے لیے میں صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کروں؟ مصطفیٰ کمال یہ کام نہیں کرے گا، مجھے مر کر قبر میں جانا ہے، میں اپنی نسل، اپنے بچوں کا مستقبل اپنے اسی رستے پہ ٹھیک دیکھتا ہوں، لیکن میں اوپن ہوں، میں سننے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی مجھے اس کی کاؤنٹر نیریٹو دے کر کہے کہ مصطفیٰ کمال تمہاری اور تمہاری پی ایس پی سے نقصان ہو رہا ہے مہاجروں کا، شہر کا اور ملک کا، خدا کی قسم میں اپنی پارٹی بند کر دوں گا۔ یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے، میں ایک لمحہ نہیں لگا، میں تو آپ ضم ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ پارٹی بند کر دوں گا، میں یہ ختم کر دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہی رستہ ٹھیک رستہ ہے سب سے زیادہ مہاجروں کے لیے اور پھر اس تمام اس شہر میں رہنے والی تمام کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کو کسی بھی طریقے سے آپ لوگ کے اتحاد میں، آپ لوگوں کے تقسیم ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں سے کوئی امید نظر آتی ہے؟ ان کے نیریٹو کا ایک ہی میں جواب دے دوں گا کہ 23 اگست کو جب میں نے لندن سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تو تدبر اسی میں تھا، میچورٹی یہی تھی کہ انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال یہ فیصلہ کرتے کہ فاروق بھائی ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بھی نیریٹو یہ ہے، اور ہم اس کو سسپینشن میں یا فریز کرتے ہیں اپنی پی ایس پی کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ اندرون خانہ تو ملے ہوئے نہیں ہے۔ انہوں نے تو شروع سے یہی چیز ہیمر کرنا شروع کر دی کہ ہم ملے ہوئے، بعد میں سب کو یقین آیا کہ ایسا نہیں ہے، اور میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور یہ میں منافقت کی سیاست کبھی نہیں کروں گا۔ اور مجھے پتا ہے کہ جو مہاجروں کی، مظلوموں کی سائیکی اور سندھ کے شہروں کی، اور ان پر جس طرح سندھ کے وڈیروں نے اپنی مصنوعی دہی سندھ کی اکثریت سے رول کیا ہے، تو اس میں 7 لاکھ ووٹ اگر اس حالت میں بھی کہ ایم کیو ایم میں بھی آپس میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہے، ادھر وے اراؤنڈ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے، اس وقت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بھائی ان کے ہاتھ اس لیے مضبوط نہیں کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے ان سے پارٹی نہیں چلنی ہے، لیکن اس میں پھر ہمارے درست ثابت ہوئے کیونکہ آپ کے لوگوں میں آپس میں جو اختلافات ہوئے، لیکن اس کے باوجود شاہ زیب دیکھو لوگوں کی نفسیات، پتنگ کے ساتھ ان کی وابستگی، ایم کیو ایم اس کے نظریے کے ساتھ وابستگی، مجھے آج انہوں نے ہٹا دیا، پھر بھی میں وہی والی بات کر رہا ہوں، اسی ایم کیو ایم کو پاکستان میں واپس اس کو لینے، اچھے ہاتھوں میں دینے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طبقے میں احساس محرومی ہو، وہ دیوار سے لگا ہوا ہو، احساس عدم تحفظ ہو، احساس بیگانگی ہو، تو یہ تھنکر فورم والا جو نیریٹو مصطفیٰ کمال کا ہے، یہ عوام کی جو نچلی سطح ہے اس تک اس کو سیپ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ 2023 کے الیکشن کے بعد شاید ان کا نیریٹو کام کرے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ تو نہیں کہہ رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے اپنی اقتدار کی لالچ نہیں ہے، اگر ان کا راستہ ٹھیک ہے اور 2023 کے بعد ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ 2023 کے بعد اگر یہ ایم کیو ایم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوتی ہے، یہ ایم کیو ایم ہوگی، سیٹیں ملی ہیں مرکز میں اتحاد میں اور بہت میجر پورشن ہے جو سیٹوں کا لوز کر گئے ہیں، اب یہاں سے ڈکلائننگ روڈ ہے یا اس روڈ میں کیسے اوپر آئے گا؟ کراس روڈ پہ ہے، دونوں راستے نکلتے ہیں، کس طرف لے جانا ہے؟ 86 کی ایم کیو ایم بنانا ہے، نظریاتی ایم کیو ایم بنانا ہے، عوامی ایم کیو ایم بنانا ہے، کارکنوں کی ایم کیو ایم بنانا ہے۔ میں تینوں گیسٹ سے درخواست کروں گا کہ مجھے ایک بریک لینے کا موقع دیجیے گا، پھر اس کے بعد افاق احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دوبارہ خوش آمدید ناظرین، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، افاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ فاروق بھائی نے بات کی کہ جو ہے وہ 23 اگست کے بعد مجھے اور انیس قائم خانی صاحب، مجھے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کو ان کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ کیسے آ جاتے؟ آپ نے بانی قائد تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی، لندن کا سیکریٹریٹ اپنی جگہ کام کر رہا تھا، ندیم نصرت آپ کے رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، آپ کے واسع جلیل آپ کی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، مصطفیٰ زبادی آپ کی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، پھر 15 دن کے بعد آپ نے جو ہے وہ قائد تحریک سے بانی تحریک پہ آ گئے، پھر جو ہے وہ آپ اس کے بعد الطاف صاحب پہ آ گئے، بہت زیادہ کنفیوژن تھی۔ پھر جو لوگ وہاں پر جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، ایک کمرے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم الطاف حسین صاحب کے لیے پارٹی نکال کر واپس کریں گے، دوسرے کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، بہت کنفیوژن تھی فاروق بھائی اس حوالے سے۔ پھر میں کس ایم کیو ایم میں چلا جاؤں واپس، جہاں پر فاروق بھائی خود کھڑے ہو کر ایز اے کنوینر کہتے ہیں کہ میرے میئر نے 6 ارب روپے غبن کر لیا، اس کا حساب نہیں دے رہا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ان کو واپس لے لیتے ہیں تو وہ جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس کا حساب میں دوں گا۔ اب فاروق بھائی کہتے ہیں کہ میرا میئر یہی مہاجر میئر جو کہ یونائٹڈ ایم کیو ایم کا، یونائٹڈ جب ایم کیو ایم ایک تھی 2015 میں، اس وقت کا یہ میئر بنا ہوا ہے، اس وقت کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوئے۔ آج فاروق بھائی خود کہتے ہیں کہ 9 ارب روپے کا حساب نہیں دے رہا، 9 ارب روپے
है खुद वो इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मैं इस एमक्यूएम ने मुहाजिरों को क्या दिया है कि मैं मुहाजिरों के लिए इस एमक्यूएम में चला जाऊं? सिर्फ चंद लोगों की दुकान चल रही है, चंद लोगों का फायदा है, चंद सौ लोगों को फायदा। मैं नहीं कह रहा फारूक भाई, खालिद भाई का फायदा है या इन लोगों का फायदा है, लेकिन इस सिस्टम ने मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाया है। और जब तक ये एमक्यूएम की जान नहीं छोड़ेंगे, यकीन जाने अल्ताफ हुसैन की डेथ नहीं होगी, पॉलिटिकल डेथ नहीं होगी। आपने एमक्यूएम का नाम अपने साथ लगाकर अल्ताफ हुसैन साहब को ये कुशन दिया है कि वो पूरी दुनिया में ये वावेला करें और अपने जो उनके लोग हैं उनको ये वावेला करें कि तुम्हारी पार्टी पे कब्जा हो गया है और तुम इसका जो है हिसाब लो। एमक्यूएम जिंदा रहेगी, अल्ताफ हुसैन साहब जिंदा रहेंगे। वैसे मैं बिल्कुल आखिर जी आप जवाब देना चाह रहे हैं। मतलब पॉलिटिकली अभी मुस्तफ़ा भाई को थोड़ा सा ग्रो करना है, थोड़ा और मैच्योर होना है। नहीं, मैं इस बात की मैं इस वाली बात को नहीं एक्सेप्ट करता फारूक भाई की। बिल्कुल मुझे बिल्कुल मैच्योरिटी की बात नहीं है। हमने तो अगले ही सीनियर होंगे, आप सीनियर होंगे, नुसरत, वासिफ सीनियर होंगे, आप सीनियर होंगे और मुस्तफ़ा अजीज आबादी, उनको तहरीक से फारिग कर दिया हमने। और बानी बाद में फारिग साहब को भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन उससे हटा दिया उनका नाम हमने। तो मेरे ख्याल में तो मैंने एक हफ्ते के अंदर कर दिया था। ये तो मेरे वो अमली इकदाम थे जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैं करूंगा, ये गैर मामूली चीज। फारूक भाई की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने तायीद की है भाई, जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन रहा। ये कहते रहे तो मैं इनसे लड़ना भी नहीं चाहता, मैं कोई इस वक्त भी बहस नहीं करना चाहता। मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि अली रज़ा जो कह रहा है, आए मैं ऑफ़र करता हूँ आपके प्रोग्राम के आखिर में कि मैं 2 रोज़ में एक मुत्तहिदा कौमी काउंसिल या मुत्तहिदा कौमी फोरम या सिंडिकेट, जो ये चाहें, उसका अनाउंसमेंट करता हूँ। हम सब में हम किसी एक को बड़ा बना ले कि भाई 86 की तरफ जाते हैं, जिस वक्त ना मुस्तफ़ा अलग थे, अनीस कायमी खानी अलग थे, ना आफाक अहमद अलग थे, ना सलीम हैदर शायद अलग थे, ना हम। इस तरह आपस में हमारी उलझने थी। चलें आए, ये अपनी अपनी जगह अपने ग्रुप या अपनी जो विंग है या जो पार्टी वो भी चलाएं, लेकिन वहाँ बैठकर ये सोल सर्चिंग करें कि अब हमें क्या करना, हमें आइंदा आने वाली नस्लों को क्या दे के जाना है। मैं चले ये अपॉर्चुनिटी की ऑफर करता हूँ, 2 दिन बाद इसका ऐलान करता हूँ मुत्तहिदा कौमी काउंसिल। मैं इन दो से जवाब लेता हूँ। फाक अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। फाक अहमद साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका भी अभी जिक्र हुआ, एक तो अफसोसनाक वाकया हुआ और ये अली रज़ा की शहादत वाले दिन मैं कह रहा हूँ, कल हुई और आज मैं कह रहा हूँ। फाक अहमद साहब आपने सुना भी है, वो 2 दिन में एक फोरम अनाउंस करने की बात कर रहे हैं, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और अफसोसनाक वाकया हुआ और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के कारकुनों के साथ हुआ, वो उंगली उठा रहे हैं एमक्यूएम लंदन पर और अल्ताफ हुसैन साहब के सेटअप पर, आप क्या कहेंगे? शाजिब, जो अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, जाहिर है इसमें तो मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता, इसलिए कि ये इन लोगों के अपने आपस के मामलात हैं, जिस तरह चाहें तय करें और जो कमेटी ये बनाना चाहते हैं बनाएं, क्योंकि इन लोगों का आपस का मामला है। अच्छा, मेरा वो 86 वाली एमक्यूएम का कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 86 के ऊपर वापस जाएंगे, जिस पे आपका नाम ले रहे थे फारूक सत्तार साहब। नहीं, 86 में मुत्तहिदा नहीं थी, तो उसके ऊपर मैं कोई बात करना नहीं चाहता। 86 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं थी, एमक्यूएम थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो धड़े हैं, अगर वो आपस में मिलना चाहते हैं, उनका इंज़िमाम दोबारा मुमकिन है तो वो अच्छी बात है, वो लोग करें, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने मुझसे अली रज़ा आब्दी के हवाले से बात की, मुझे उसका दुख है। पीएसपी के जो 2 इनके साथियों को टारगेट किया गया, उसका दुख है। और मेरा ख्याल ये है कि जल्दबाजी में हम एक दूसरे पर इल्जामात लगाए हैं, उससे बेहतर ये है कि हम इदारों पर और हुकूमत पर दबाव डालें कि आप तहकीकात करके मेन कल्प्रेट्स या जो असल कल्प्रेट्स हैं उनको सामने लेकर आए, ताकि आवाम को पता चले कि इस ऑपरेशन के बावजूद अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकी तो उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाएं, और दहशतगर्दी को मुकम्मल खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये सियासी मामला जो है वो ये मौका नहीं है गुफ्तगू का कि अली रज़ा आब्दी का कत्ल हो गया, 2 सियासी कारकुन पीएसपी के कत्ल कर दिए गए, और इस वक्त जो है वो महाजिर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुत्तहिदा का इंतजाम होना चाहिए। असल बात तो ये कि शहर में दोबारा से सियासी कारकुनान, सियासी कायदीन का कत्ल हो रहा है। इस शहर को जो आपने ये कहा था कि इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस शहर ने, और ज़ाहिर इदारों के लोगों ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी कुर्बानियां दी हैं। उस कुर्बानी के बाद अगर अमन कायम हुआ था तो ये अमन मुस्तकिल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। खलीद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो फारूक सत्तार साहब ने ऑफर दी 2 दिन में, ये कह रहे हैं कि मैं फोरम अनाउंस कर रहा हूं, आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, आफाक अहमद
بھائی نے بڑی اہم بات کی ہے. یہ آج بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اس پہ افسوس کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں. اس پہ میں نے اب تک کوئی سیاسی سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میرا خیال ہے یہ ٹائم نہیں ہے اس گفتگو کو کرنے کا جو کہ یہاں کی جا رہی ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. غلط واقعہ ہوا, آج بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. آئیے قاتلوں کو مل کر تلاش کریں کون ہے. جواب دے, ریاست جواب دے. ٹھیک ہے, ان کا جو لاسٹ کامنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو اور اتحاد ہو. اس کے کانٹیکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آفر کر رہا ہوں کہ ان کی شہادت کے دن, تو اس پر آپ کا رسپانس جاننا چاہ رہے ہیں. ریکنسیلیشن ظاہر ہے کہ یہ متحدہ کے جو گروپس ہیں ان کی آپس میں معاملات ہیں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو شہر میں متحدہ کا نہیں, سندھ کے شہروں کا ہے آفاق بھائی, سندھ کے شہروں کا ہے, ہم سب کا ہے. ہم سب ایک ہی نظریے کی پیداوار ہیں. اختلاف کسی کا بانی سے ہوتا رہا, کسی کا کسی سے ہوتا رہا, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے کیا اس کے سارے پس منظر رہا ہے. تو اب اگر کیا ہم اپنے آنے والوں کو ایک اچھی ایم کیو ایم یا ایک اچھی یکجہتی دینے کی بات کریں, میں خود تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم اپنی مجھے بالکل ٹھیک ہے. میں خالد مغول صدیقی صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ, پھر مجھے مصطفیٰ کمال صاحب سے لاسٹ کامنٹ لینا ہے. جی بتائیے. جی آپ جو بات کر رہے تھے میں کہتا ہوں مکمل کر لیجیے. آج کے دن ہم سب کو چاہیے مل کر متحد ہو کر, ہم لوگ آج مل کر متحد ہو کر جو واقعہ ہوا اور جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اس پہ آواز اٹھائیں اور قاتلوں کو تلاش کریں, ان ہاتھوں کو تلاش کریں, ان چہروں کو تلاش کریں گے جو کراچی کو دوبارہ آگ اور خون میں دھکیل رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیا کہیے گا؟ ظاہر فاروق ستار صاحب کی طرف سے کہا گیا میں 2 دن میں وہ فورم اناؤنس کر دیتا ہوں, سارے مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن رہ گیا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی اب رہ گیا ہے, جتنی جو کراچی کی پولیٹکس ہے وہ آگے نکل گئی ہے؟ نہیں, بات کرنے کے لیے کسی فورم کی ضرورت نہیں ہے. بات کرنے کے لیے تو جو ہے وہ کوئی ہماری دشمنیاں تو ہے نہیں. جب یہ جو میں آپ سے ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, یہ کسی ایک جگہ بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں اور یہی بات میں کر رہا ہوں گا. میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایشوز ہیں, یہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں, چھوڑ دینا سارے فورم کو. آپ کے شہر کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے. آپ وفاق میں 7 ابھی آپ کو مبارک ہو, آپ کی سیٹیں, آپ کو وزارتیں مبارک ہوں. آئیے نکلتے ہیں شہر میں. اس والی بات پہ تو آپ نے الیکشن کیمپین چلائی تھی نا کہ 70 لاکھ لوگ گمشدہ ہو گئے. میں آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کرتا ہوں. چلیں میں آپ اسٹیج بنا کر تقریریں کیجئے گا, میں اپنے کارکنوں کے ساتھ نیچے کھڑا ہوں گا. آئیے روڈ پر نکلتے ہیں, حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گن دیے گئے. آپ اگر 70 لاکھ لوگ ہمیں گن نہیں سکتے صحیح طریقے سے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو, تو آپ مجھے اختیارات اور مجھے انصاف کہاں سے دیں گے؟ آئیے کسی ایک ایشو کے اوپر, یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فورم, میں معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں آپ میری بات اس کو چلائیں کاٹیں, معذرت کے ساتھ, بہت صد احترام کے ساتھ, فاروق بھائی اگر الیکشن جیت جاتے, ایم این اے بن جاتے, تو فاروق بھائی 86 والی تحریک چلانے والی بات نہیں کرتے. چونکہ اب وہ لوگ جو کہ بیچارے جو ہے وہ نہیں جیت سکے, اسمبلیوں میں نہیں ہیں, فاروق ستار بھائی کے ساتھ جو ان کی اپنی پارٹی نے یہ کچھ کر دیا, جو بھی ان کے اپنے معاملات ہوئے, تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ ایک اپنی تحریک چلا رہے ہیں کہ واپس ہو اور سارا سلسلہ ہو. لیکن اگر یہ ان کو سیٹ مل جاتی یا اپنی پوزیشن پہ ہوتے تو فاروق بھائی کبھی بھی 86 کی تنظیم کی بات نہیں کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب لوگ اس کو بائی نہیں کریں گے, بہت زیادہ. اس لیے کہ یہ والی باتیں میں نے کی تبھی میرے ساتھ یہ ہوا. ایسا نہیں کہ یہ ہوا تو میں نے یہ باتیں کی, یہ باتیں میں نے پارٹی میں کرنا شروع کی تب یہ میرے ساتھ ہوا. اور اب میں یہ والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ باتیں تو میں نے پارٹی میں 23 اگست سے میں نے شروع کر دی. فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, وفاق احمد صاحب, بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی.